السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی سو من محلہ قبل دلی جولان کی انچ شمار سجین نواشت کنا امید کنا کہ شمیں سوئی بندات چوشین چوی تھا دعا کنا کہ شمیں بندات شمیں سوئے بندات ہمیشہ وشین چوی بھی اور خیر اڑو جنجالی زندگی تو کا کائیں گولی چارو کا آیا نا شریع چکا آرام چکا صبر چکا گوازی نک علمی ہما وحدہ تا ہما وحدہ مارا غم نہ ملی مارا وشیے ایچ بھی معلومات نبی اور ہما وحدہ کی مارا وشیے مطلب وشی جو وشی تاثیر جو استی آئیر محسوس کرنے کے واسطہ یہ مارے اشتے کے واسطہ شمارا غم علمائی تو غم اور وشی جیسی زندگی جو دو انچی پارٹان جو کہ روجنائی اور تہاری روجنائی اہمیت روجنائی ارزش تمہارا تہاری گوشی اور تہاری تو کئی واضح راحت استی اللہ پاک گوشی کہ شب ما شمی واسطہ یعنی کہ تہار کو تا تاکہ شمارا ریلیکس بھی شمی دماغ شمی دل شمی روح شمی جسمانی طور پہ شمارا ریلیکس بھی اور بوب سے اور صوبہ ہوتی کاروبار زندگی پدا مشغول بھی اگر سائنٹیفکلی یعنی میڈیکلی بھی بیچاری تو بعض اوقات نہ بلکہ تقریباً اور مردم جو صوبہ وپسا چاہے 10 گھنٹہ بوبساں چاہے 12 گھنٹہ بوبساں بلے آئینی جسمانی نشو و نما نبی شاپے وپسگی توکا یک معجزہ اللہ پاکا مان کو تا کہ شاپے وپسگی توکا ہی تی جسمانی نشو و نما یعنی کہ تی جس میں جو برین سسٹم ہی کمپیوٹری اللہ پاک کے کمپیوٹری بنائیں تا کمپیوٹر میں بیچاری جو انسانے دماغا جو اس سے کمپیوٹری شون کو تا بھی ایک انسانی دماغ کار کا تو میں جو دماغی سسٹم ای شپا خاص کر ای شٹ ڈاؤن لوٹی شپے شٹ ڈاؤن اشیارہ بعض جو اسی ہیلتھی بنائنی میں دماغ رہا ہیلتھی بنائنی اور میں دماغ سجی باڈی رہا ظاہری بری سنبھال گئی تو اشیاں چی میں دماغ رہا کمک بھی کہ میں باڈی رہا زیادہ صحت مند بکم مرچی جمعہ روچی اللہ پاک شمی دعائنا قبول بفرمائنی جمعہ نماز علامہ بوانتا اور انچو کی مگوشہ کی سورہ جمعہ علامہ بوانتا تاکہ اور ترجمہ ایک مبوانتا تاکہ شمارا معلوم بھی کہ اللہ پاک شمارا چیئے گوش کی اشن چی علاوہ گولی چاہ رکا ایک کسانی گپے خاص کر من مرچی باندھا ما جانی نادم یہ چیزا بعض آماچی بلے مردین ہم بعض دیم روی کن گیا یہی چیزیں تو کہنے کہ بعض ترقی کن گیا بہتان اگر ما سورہ نورہ بچاری اگر ما سورہ نورہ شمشانک بھی دی اللہ پاک کے جو احکام آئے ہیں ترجمہ ایک مبوانی تو اللہ پاک سورہ نورہ نورے 2 آیاتیں بندہ تمشکا کہ بدکاری مرد اور بدکاری جنین کہ ہم وعدہ کے شما اشارہ بدکاری گن دے دوئینا نہیں نام گت گی میں دا چھونے معاشرہ تو کا چاگرد دے تو کا صرف جنین پو فوکس کنک بھی جنین رہ بدنام کنک بھی جنینہ نہیں رہ روکک بھی بلے دا مردینہ نہیں ایچ بھی روک دام نیستی کہ امی ابرہ میں معاشرہ میں چاگرد جو استیا بیلنس انچی آؤٹ بے گی اور بعضی انچی واقعات بعضی انچی حادثات میں دیمہ کائے گیا کہ یعنی کہ کسانی ننو بھی محفوظ نہیں ہے اسی مقصد ہمشی اسی وجہ ہمشی کہ ماں چاگردے صرف یک مردمی سر سجین بلما داتا گناہ ہے تو اللہ پاک فرمائنی کہ بدکاری جنین بدکاری مرد دوین جو استی گنہگارہ ہو اشانہ اما واحد اشانہ 80 کوڑا یعنی کہ اگر شمارا یہ گندگت کا یعنی کہ بدکاری مردے بھی نام گتی ہے اگر گندگت کا وہ 80 کوڑا اشانہ بجنتا اور مومنان یک جماعتی موجود بھی یعنی کہ بیزتی الگ اور یک مطلب یک سزائی الگ یک بیزتی الگ یقین مومنان یک جماعتی موجود بھی اور اللہ پاک اے بھی گوشی کے رحم مورتا اگر شماوتی رب کر طور سے تو ایشانی سزا دے گا یعنی کہ بدکاری جنین اور بدکاری مرد سزا دے گا رحم مورتا اور دین طرح اللہ پاک گوشی کے بدکاری جنین جو استی نیکی مرد ما عروس آئی مدیتا اور بدکاری مرد نیکی جنین ما عروس مدیتا میں چاگر دے تو کا من ہمیں اپنا کلیئر گپا کرنی ہے چکہ یہ قرآن شریف الفاظہ بیدی کے ما شان اس طرح ڈیبیٹ بکنے شان اس طرح گپ پتران بکنے بیدی کے ما یک دومیار سرپدی بیدی کے ما کجا غلط تھی ما اکثر دیتا ہے ایک جانے کی کسانی اگر تہمتی بہتانی لگی حالانکہ آئی اشی دیما اللہ پاک ای بھی گوشی مطلب بہتانے سر اللہ پاک اچھی احکام داتگا اشیاء بھی مطلب گوشا لیکن میں چاگر دے کو کسانی جانے کی طرح بہتانے لگی آئی رشتہ کا ایک بیاں مردم آئی معروس نکنا شہر رشتہ یہ واسطہ نہیں آیا مردم بہتانا انچو پھیلائنا کیا جنین بخت تارا بند کنا بلے ایشنچی عبید اگر میں مردین گپا بکنی تو یک مردینی بعض عام طریقہ انچی اگر لوگے تو کا ایک بچک کی ہوتی ماں دیما گوشی کی منی گرل فرینڈ منی فرینڈ منی فلان مروگیا مطلب مرچی باندھا جو الفاظ استعمال بھی اچھا من ہمیں ابرا کلیئر گپ کنا کہ ای میں چاگردی گپاں اور ای بیاں
کہ بس کلیئر نہیں میں کسانی کسانی بچے کا گوشا کہ ماں روگی مرچی یک لفظی گوشک بھی ڈیٹا یا میں موتی 10 گوارنگو روگی یا میں فرینڈز ہاں تو وہ بچے کا نا بالکل کھلا آزادی داتا. تو جبکہ اللہ پاک گوشگی کہ یہ انسان اچھا اگر یک مردی ما زانی کہ آپ معاشرے تو کا یک انچی کاری مطلب بدکاری کا یا زناخاری آئیرا انگا ہم اگر آئی امیر اگر آئی صاحب حیثیت انگا ہم موتی جنک کے رشتے آئیر دیں اللہ کے مزانے کے میں جنک پابند نماز اور پابند مطلب خدا احکامانی پابندی. تو اللہ پاک کا یہ چیز منع کو تو اور دیما یہ بھی گوشت ہے کہ مومن جنین اور مومن مرد آیا کہ ہمارا معلوم ہے کہ اس میں جنین یا مرد ہوئی مومن آئینی واسا بدکاری مرد ہے جنین حرامی حرام لفظ استعمال بیتا. ایشین چی ابھی دیما بیچارے بہتان چیئے اگر میں سورہ نور نامہ گر گیا اگر شمار منا گوشت دار گئے اگر میں 10 بندی کنا کہ مرچی جمعہ روچا انچو بھی ہر جنینی ہرچ مردی نے قرآن شریف دفع علمہ پچکا اگر شمارا وانگ نیتی اردو گرا شما یوٹیوب بروے سورہ نور بے لکھ کے ٹرانسلیشن گما اور گوش بدارے کہ اللہ پاک شمارا چے احکام دے گی. اور اگر شمارا اردو وانک ہے اما زبانے تو کہ ٹرانسلیٹ بیتا قرآن شریف اور اما زبانے تو کہ مسرپت بھی مرچی سورہ نور ترجمایا علمہ بوانے کے چاگرد ایک مزنی یک ردی جو میں بیان کنگی اور مائی کن گئی اور میں چاگر جو استی اب متوازن طریقہ انچی میں دیما نہیں آئے گی بلکہ گنتر گیشتر میں چاگر دے تو کا یک انچی واقعات بہ گیا جو میں واسطہ ناقابل یقین اور مطلب میں ایکسپٹ کت نکنی. اچھا اشینچی ابید بہتان جنوں کہ اللہ پاک گوشی کے بہتان جنوں اے حادثہ بازی کسا بازی حادثہ ایک مجھوڑی انتگام تو بہتان جنوب جو استی اللہ پاک گوشی کہ امام کس کے بہتان جن گئی پدا آچار چشمدید گواہ نیاری یعنی کہ من اگر کسی سرا بہتان جن گایا پدا من 4 چشمدید گواہ نیارا تو منارا من سزاوارا یعنی کہ منی بہتان اگر ثابت نبیت یک آتی مانچو بھی تھا کہ مزنی معزز مردم نشتگا اگر بہتان جنوں کا بہتان جتا اور بہتان اگر منی ثابت نبیت کو رائنی فرض کیا منع سزا بھی دیا اور یہ سزا اللہ پاک کا 80 کوڑا یا کنچین ہنٹری بیتا کہ آئیے یک کوڑا اگشی یک کوڑا کافی بیتا انسان روح اور لرزین کے واسطہ اور 80 کوڑا یا بعض کم کس زندگ بیتا اور 100 کوڑا جب لگے تھا یعنی کہ 100 کوڑا احکام جو بدکاری ہے واسطہ اللہ پاک کا داتا تو گیشتر مردمہ جو استی ساہ داتا جبکہ اللہ اگشی کے لگاتار کوڑا بجنے یک بریکے بھی مزیرے یک رحمی بھی دلا میارے انچو دلا سخت بکنے کہ موتی رب کر ترسے ہوشا میں چاگرد ایک مزنی جو اصولی ای پامال کو تا. اچھا خیر بہتان جن کے ہمشیں کہ بہتان جو استی یک باز بلائن نقصانی میں چاگردے واسطہ مرچی باندھا گرند گئی مرچی باندھا چار گئی کہ ماں بہتانی نہ جنے بلکہ ماں یک چیزیں جب عشق کنے گوش داری آئیے اچ بھی مارا علم نہیں سے کہ حقیقتیں یا حقیقت نہیں ماں یرا چاگردے تو کا پھیلائی نہیں اور ماں یرا یکدم شنگ کنی جبکہ ای بھی رکھتا سورہ نورے تو کا کہ اللہ پاک گوشے کہ یک چیزیں کہ شمارا علم نہیں اور شما گوش داشت اور شما دیگری یرا گو اے ہم یک مزنی گناہی جو ماں کنگے. خیر ای باز بنے آیاتی سورہ نور علمہ بوانیتا اور اشیارہ سرپت بے بوانیتا اور بیچارتا کہ میں چاگردے تو کا سجنا چے مستری جو ردیے کنگی مرچی باندھا خاص کر بہتان سرا ملوگا نشتگی کسی بارے گپ کریں ہمارا معلوم بھی نہیں کہ کسی سرا بہتان جنگے چکری مزنی گنائی. گلی چاروں کا زیری کسانی بڑے کی پتہ ساڑی بھی میں گوم بیتا. وہ چھت کے گوری چہر کا بریکن چی ساریان چکے میں شمارا لاتی ایک انچین میں صوبے سر آئے گیا تھا من ظاہری ابری من صوبے سر آئے گیا تھا میں چیزی ون تو وہ شما ایک بھی شیئر کو اور میں لوٹا کی اشارہ شما ہم وتی دلگوش بکنے تھا. اچھا مرچی میں جو سرحالی بعض خاص سرحالی بعض تقریباً میں مرچی باندھا جو استی اسموکنگ سگریٹ نوشی جو استی بعض عام بیتا شی علاوہ میں لوگے تو کا شیشہ ویب جو استی فیشن ہی بیتا جو مطلب چھکارا بالکل علاو کتا کسانی ٹین ایج ہوتی لوگا یہ چیزیں استعمال کر گیا. شمارا ایک رپورٹی مطابق سگریٹ نوشیاں چی جو تمباکوان چی تمباکوئے دھوائیں چی آئیے مطلب دتن چی جو کیمیکلز درکائیں تقریباً 7000 کیمیکل 7000 چی گیش کیمیکلز آئیے چی درکائیں
اور تقریباً 7,000 گیش کیمیکل توکا 250 کیمیکل انچومان جو جسمارا نقصان پہنچ جا رہی نا، یعنی کہ میں اندرونی نظامارا نقصان پہنچ جا رہی نا. اور 250 کیمیکلز آنی توکا 69 انچی کیمیکلز انچی ہام چیزاں کہ میں جسمے توکا یعنی کہ میں نظام توکا کینسر باعث بنام. تو اکثر مرچی باندھا ما گندے کہ ہرش دومی مردم سیمی مردم کینسر مریض بیگی کدی کدی ما گوشی کہ شوت سگریٹ نہ کشتا، لیکن سگریٹ کشک والا یعنی کہ اسموکنگ کنک والا چاہے سگریٹ تمباکو چاہے ہر صورت بھی بعض اوقات جو استی میں مردم گوشاں کہ تمباکو اگر صرف مطلب سگریٹ نقصان دا باقی تمباکو جو فارم آ نقصان نہ دیاں. تمباکو چاہے ہر فارم ہے تو کا بھی آئیے تو کا جو ذرات آئی تو کا جو چیزاں آم ہے جس میں واسطہ نقصان دہ استا، چاہیے آما یرا گٹکا صورت اب ہو رہی، چاہیے ماں یرا سگریٹ صورت اب ہو رہی، چاہیے ماں یرا ویپ یا شیشہ یا لیکوڈ صورت اب کشی تمباکو نقصان علامہ دا. مرچی یہ بابتا گپ کرنی خاص کر میں لنگزانی بابتا لنگزانی چیچی بیماریاں اور سگریٹاں چمارا چیچی اور جنجالی گری ہوئی ٹاپک کا مہنگا گپ کرنے واسطہ مہنگا ہمراہداری کرنگی ڈاکٹر پرشاد کمار. کیسے ہیں سر آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اپنے شو میں، اور ہم تھینکفل ہیں کہ آپ آئے ہمارے شو میں. اچھا ڈاکٹر پرشاد کمار جو ہے وہ MBBS ہیں لمس سے اور FCPS ہے JPMC سے، اور انہوں نے پلمونولوجی جو ہے اس میں FCPS کیا ہے. تو ہم مزید ان سے پوچھیں گے. اچھا میں ایسی ہوں کہ یہاں پہ بلوچی یہاں پہ اردو، اور آپ لوگوں کی جو میڈیکلی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میرے لیے. تو بہت اچھا لگا کہ آج ہم کسی خاص ٹاپک پہ خاص کر بات کریں گے جس کی لوگوں کو بہت ضروری ہے. تھینک یو اگین، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور آپ کی وجہ سے جو لوگ ہیں جو اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے ان کو اویئرنیس ملے گی. اچھا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دمے کی، دمے سے ہم اپنی شروعات کرتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے اور یہ کیسے فارم میں آتی ہے. سر دیکھیں بیسیکلی دمہ جو ہے وہ ایک عام زبان میں اس کو دمہ کہتے ہیں. ایستما جو ہے میڈیکل ٹرم ہے. بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں. جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کافی عرصے سے کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سینے میں جکڑن جو ہے، سینے کا دباؤ وہ بہت کامن ہے، اس پریزنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں. کبھی کبھی بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن میں ہمارے پاس ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں. تو دمہ ایک عام بیماری نہیں ہے، اس کو سیریسلی جو ہے ہمیں لینا ہے. دمے کو ہمیں سیریسلی لینا ہے. لیکن اکثر ہم جو ہے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اچھا پیدا ہوتے بھی بچوں کو دمہ کی بیماری ہوتی ہے اور ایج کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک پولن ایئر میں ہے خاص کر یہ اسلام آباد میں کہ اس سے جو ہے دمے کی بیماری وہ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. دمہ جو ہے بیسیکلی ایک فیملیل ٹینڈنسی ہے، جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فیملیل بھی رن کرتا ہے. اس کے علاوہ جو دمے کی مین وجوہات ہیں وہ الرجک فیکٹر ہے. کافی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے کوئی انڈیویڈیول یا کوئی پیشنٹ جو ہے پرون ہوتا ہے، اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ہائپر اس سے جو ہے رسپانس کر رہا ہوتا ہے. پولن آپ نے کہا، بیسیکلی پولن کے علاوہ کافی چیزیں ہیں. یہ گرد و غبار ہے، جو مٹی ڈسٹ ہے، آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، پولیوشنز جو ہے ہمارے، اس کے علاوہ خوشبو جو ہے اسپیشلی پرفیومز یا کوئی تیز خوشبو ہے، گھر میں عورتیں بلیچ وغیرہ استعمال کرتی ہیں، وہ بھی باعث بنتی ہیں دمے کو جو ہے وہ اس کے سمٹمز جو ہے اس سے ایگریویٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دھواں جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے پیری میں. اسپیشلی آپ دیکھیں جو لکڑیوں پہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں بند انوائرمنٹ میں. اگر ہم دیہات کی طرف جائیں تو عورتیں لکڑیوں پہ کھانا پکاتی، تندور میں روٹیاں پکا رہی ہوتی ہیں. جی بالکل، اس سے بھی جو ہے وہ دمہ جو ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. سگریٹ اسموکنگ جو کوئی اور کر رہا ہے، آپ نہیں بھی کر رہے ہیں، بیسیکلی کوئی اور کر رہا ہے آپ کی سراؤنڈنگس میں، تو اس سے بھی جو ہے دمے کی چیزیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ پرشاد کمار سے زیادہ ہم نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا، ڈائریکٹ میں نے اپنے ٹاپک کا وہ ٹاپک ہی شروع کیا. آپ اپنے بارے میں کچھ مزید بتائیں، پھر ہم دمے کی طرف بھی جائیں گے. ایگزیکٹلی. میرا نام ڈاکٹر پرشاد کمار ہے اور بیسیکلی میں ٹھٹا سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نے MBBS اپنی حیدرآباد سے لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل سے کی ہے. اس کے بعد میں کراچی آ گیا تھا. FCPS میں نے جناح ہاسپٹل کراچی سے کی ہے،
اور کرنٹلی میں جو ہے مرشد ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ورک کر رہا ہوں. اور یہ چیزیں ہیں. تو آپ کے مطلب آپ کے ایکسپیرینس میں ایسے کتنے ریشو ہے دمے کی بیماری کی؟ کیونکہ میں جہاں سے دیکھتی ہوں کہ پہلے یہ بیماری بہت کم ہوتی تھی, یا بچوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی, اگر ہوتی تھی ایک ایج میں آ کے کسی کو دمے کی بیماری لگ جائے, یا بہت کم یہ جینیٹک جو سسٹم میں ہمارے ہے. لیکن آج کل میں دیکھتی ہوں ہر دوسرے تیسرے بندے کو سانس لینے میں پرابلم آ جاتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کو دمے کی بیماری ہے, لنگس افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم مثال بھی دیتے ہیں, اگر اسموکنگ سگریٹ نوشی والے تقریباً یہ مثال دیتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہے بھائی, سامنے والا تو وہ تو سگریٹ پیتا ہی نہیں تھا. تو یہ کتنے مطلب آپ کے سامنے مریض آتے ہیں آج کل کے؟ دیکھیں سگریٹ ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, دمہ ایک ٹوٹلی جو ہے وہ سیپریٹ چیز ہے. دمہ جو ہے پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے پہلے انوائرمنٹ ہمارے جو ہے اتنے پولیوٹڈ نہیں ہوتے تھے. آج کل دیکھیں پولیوٹڈ انوائرمنٹ بہت زیادہ ہیں, فیکٹریز کے دھوئیں بھی ہو رہے ہیں, ہماری جو وہیکلس ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس سے بھی کتنا انوائرمنٹ میں جو ہے پولیوشنز بڑھ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے باعث بن رہی ہیں. اور پہلے چیزیں انڈر ڈائگنوزڈ بہت زیادہ ہوتی تھیں, آج کل جو ہے وہ میڈیکلی ہر چیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے موڈلٹیز آ گئی ہیں, تو اس لیے جو ہے ڈائگنوسس جو ہے زیادہ ایزیلی کر پا رہے ہیں اور زیادہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا, دمے کی بیماری اگر گھر میں کسی کو ہے, جو میرے خیال سے اس کا ابھی پراپر صحیح سے ایک اسٹاپ علاج تو نہیں آیا ایک دم سے, لیکن اگر کسی کو ہے تو کون سا وہ اسٹیج ہے جس میں ہمیں امیڈیٹ جو ہے وہ جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس؟ کیونکہ اکثر وہ پمپ کرتے ہیں یا ان کی اپنی میڈیسنز ہوتے ہیں جو روک تھام کرتی ہے ان کی مطلب ایک بریتنگ سسٹم کو بحال کرتی ہے. تو کون سے ایسے سائن ہیں, سمٹمز ہیں کہ ہمیں امیڈیٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں الرجی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں. اگر آپ کو الرجی ہے لائک آپ کو پولنس ڈسٹ وغیرہ سے, اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, اس سے جو ہے آپ کی چیزیں آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, آپ کی چیسٹ ٹائٹنس, جیسے چیسٹ میں جکڑن آ رہی ہے, جیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں صحیح سے سانس جو ہے وہ لے پا رہی ہوں. تو یہ سمٹمس ہیں, اور ایسے اگر آپ کو علامات ہیں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. مطلب یہ سمٹمس ہے کہ آپ کو شک ہے کہ آپ کے اندر دمے کی بیماری ہے. اس کے علاوہ کھانسی, صرف کھانسی بھی کافی لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ تو مجھے پرانی کھانسی ہے, یہ تو ہوتی ہے صبح کے ٹائم پہ ہوتی ہے کھانسی, اور ہلکی پھلکی کھانسی تو مجھے رہتی ہے. تو کھانسی از ون آف دا سمٹم, یہ ایک علامات ہے دمے کی کہ آپ کو پرانی کھانسی رہ رہی ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, کافی عرصے سے اگنور کر رہے ہیں کہ مجھے تو صرف دن میں ہوتی ہے کھانسی, تھوڑی بہت رات میں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سمٹم ہے. کبھی کبھی جو ہے کف ویریئنٹ ایزما جس کو بولتے ہیں, جس میں صرف دمہ جو ہے وہ صرف کھانسی کی صورت میں پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اس کی تشخیص کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری جو بڑی ایج کی امائیں ہوتی ہیں, خاص کر میری اپنی ساس بھی ایسی ہے کہ وہ کھانسی پتہ نہیں کب سے کھانس رہی ہے, دوائیاں میڈیسن لیتی ہیں, کچھ عرصے تک تو ان کو مطلب اس تکلیف سے چھٹکارا ملتا ہے, لیکن پھر سے ان کی کھانسی جو ہے شروع ہو جاتی ہے. اچھا, بظاہر ٹیسٹ میں تو کوئی بھی ایسے علامات نہیں ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہو چیسٹ کی یا کچھ بھی, لیکن میں بھی اکثر حیران ہو جاتی ہوں کہ اماں یہ جو ہے کھانستی کیوں ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو خطرہ ہے. جی بالکل. دیکھیں دمہ جو ہے وہ اب ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کافی لوگ جو ہیں وہ لوکل جو ہے اپنے ایریا کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو اس طرح کی میڈیکیشن دیتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے تو ان کو آرام آ جاتا ہے, لیکن جو پراپر میڈیکیشن ہے, پراپر ڈائگنوسس ہے وہ نہیں بنتا ہے. اس وجہ سے وہ دوبارہ اسی سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی سمٹمس کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ جو زبردستی کے میڈیسن جو ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں خاص کر اتنی بڑی بیماری میں, وہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ہمارے پاس یہ بہت ایک مس ٹرینڈ ہے, جیسے آپ کہیں کہ ہم لوکل اگر کسی ہمارے محلے میں, تو وہ ایک تو انجیکشن کے بغیر جو ہے ہمارا پیشنٹ بھی سیٹسفائڈ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا ڈاکٹر ہے, اس نے تو انجیکشن ہی نہیں لگایا. اور میل پریکٹس ہے کافی زیادہ ہمارے پاس, ہمارے جو دیہاتوں میں جو لوکل ہیں, اور دوائیاں بھی اس طرح کی دے رہے ہوتے ہیں. وقتی تو ان کو آرام آ جاتا ہے, لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو انجیکشن سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, اور جو دوائیاں ہیں ان سے بھی نقصانات ہوتے ہیں اگر وہ دوائیاں آپ کی جسم کو ضروری نہیں ہیں. بالکل. اور اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے کہ سمٹمز کا معلوم ہو کہ ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے, یا ہم پراپر تھوڑا سا چل کے بھی ہماری سانس پھولتی جا رہی ہے, تو ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں.
सांस का ताल्लुक तो फेफड़ों से ही है, लंग्स से ही है, बिल्कुल। तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि ये चीज़, अच्छा कभी कभी दिल के बाज़ औक़ात हमें दिल का प्रॉब्लम हो रहा होता है, तब भी हमें सांस मुश्किल से आती है, लेकिन बात वही है कि लोकल जो क्लिनिक्स होते हैं उनके पास ना जाने से बेहतर है, यानी कि आम बुखार में तो बंदा जा सकता है, आजकल तो बुखार का भी इतना मसला हो रहा है कि बंदा डरता है कि टेस्ट के बगैर कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करे, जो कि करते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, बच्चों में दमे का होना, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पैदाइशी बच्चों को दमा हो जाता है, एज के बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर एक एज में आके, हालांकि बच्चे नॉर्मल रूटीन होती है उनकी, फिर एक एज में आके उनके लंग्स जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या, और दूसरी बात ये है कि इन चीज़ों से हम परहेज़ कैसे करें और इन चीज़ों से बचें कैसे? देखें, जेनेटिक फैक्टर्स तो होते हैं, वो शुरुआत में आपके दमा जो है वो बच्चों में हो जाता है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस से जो है उनका कांटेक्ट हो रहा होता है, तो और एलर्जी जैसे डस्ट वगैरह से उनका कांटेक्ट हो रहा होता है, तो इस वजह से उनकी जो है चीज़ें दोबारा रीजनरेट होती हैं, दोबारा सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इसका प्रिवेंशन से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं दमे को, कि पता कैसे चले कि दमा है भी नहीं है। हर सांस की जो है तकलीफ दमा नहीं होती, ठीक है, तो उसकी जो है कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ हिस्ट्री के पॉइंट होते हैं। एलर्जी के अलावा एक टेस्ट होती है जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। वो स्पायरोमेट्री बेसिकली एक टेस्ट होती है जिसमें हमें पता चलता है मरीज़ का कि उसको दमा वाकई है या नहीं है, उसकी जो सांस की नालियां हैं वो वाकई तंग हैं या नहीं है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो उसका वो स्पायरोमेट्रिक टेस्ट होता है, सांस का टेस्ट होता है, 10 से 15 मिनट का टेस्ट होता है, वो किसी हॉस्पिटल में जो है अवेलेबल है, तो वो टेस्ट करवाएं। गैर ज़रूरी इन्हेलर्स वगैरह लेने से बेहतर है कि पहले आप टेस्ट करवा लें कि पता चले कि आपको दमा है भी या नहीं है, उसके बाद प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट होती है। एक्सरेज काफ़ी लोग करवा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आपको दमा नहीं है। मैं बताता चलूँ कि एक्सरे जो है उसमें आपको दमा का पता नहीं चलता है। ओहो। तो एक्सरे उमूमन जो है उमूमन एक्सरे दमे में जो है आपका नॉर्मल आ रहा होता है। उमूमन खांसी में जो है डॉक्टर एक्सरे ही रिकमेंड करता है और कोई टेस्ट नहीं होता। तो दमे की तशखीस के लिए एक्सरे इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है दमे के साथ साथ, लेकिन अगर प्योरली आप दमे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सरे आपका उमूमन नॉर्मल आ रहा होता है। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं, जो लोकल हमारे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो बोलते हैं एक्सरे आपका ठीक है, तो वो सामने वाला बंदा भी बोलता है डॉक्टर साहब ने बोला है एक्सरे ठीक है, तो मुझे दमा नहीं है। लेकिन एक्सरे के अलावा दूसरी चीज़ भी होती है जिसमें हमें पता चलता है कि दमा है या नहीं है। तो एक्सरे इज़ नॉट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि मैंने सवाल शुरू में पूछा या नहीं पूछा, क्योंकि मुझे याद नहीं और मुझे इसका आंसर जानना ही। अस्थमा जो है, क्या ये ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करने में प्रॉब्लम करती है, या फेफड़े कमज़ोर होते हैं, या फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, ये है क्या? देखें, बेसिकली लंग्स हमारे जो हैं उसमें एक सांस की नालियाँ होती हैं, और अस्थमा जो है, जो उसका कॉज है अस्थमा का, वो नालियाँ जो है हमारी तंग हो जाती हैं। अच्छा, सांस की नालियाँ हमारी तंग हो जाती हैं। एक्सरे पे हमारी सांस की नालियाँ नज़र नहीं आ रही होती हैं। हाँ। तो सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हमें उसमें क्या होता है, फिर वो सांस बाहर निकालने में उसको दुश्वारी हो रही होती है पेशेंट को, वो निकाल नहीं पा रहा होता है। जब प्रॉपर निकाल नहीं पाएगा तो कर लेता है, लेकिन एक्सहेल करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस वजह से जो है वो फिर सिम्टम्स उसके ज़ाहिर होते हैं, उसको एग्रीवेट जो करती है चीज़ें फिर बाहर के पोल्यूशन। और ये कितना नुकसानदेह होता है अगर अगर सही प्रॉपर इलाज ना हो इसका? हाँ, अच्छा, इलाज से जैसे आपने बताया, इलाज इसका प्रॉपर जो है काफ़ी कम लोग जो है वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और हमारे डॉक्टर्स काफ़ी हैं उनको भी नहीं पता है प्रॉपर, जो हमारे लोकल जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। काफ़ी जो डॉक्टर्स मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो ओरल मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, वो गोलियां शरबत ले रहे होते हैं कि हमने तो भाई 2-2 शरबत 3-3 शरबत पी लिए, कोई हमारी खांसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, हमने इतनी गोलियां भी खा रही। तो बेसिकली देखें, हम इजीली जो है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर हम रीच कर सकते हैं इन्हेलर की सूरत में। इन्हेलर जो है, इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स हैं, और इन्हेलर्स भी 50 किस्म के आ रहे होते हैं। कौन सा इन्हेलर देना है, काफ़ी लोग जो हैं वो सिर्फ रेस्क्यू इन्हेलर ले रहे होते हैं कि वक्ती तौर पे हमने पफ लगाया, ठीक हो गया, काम चल रहा है। लॉन्ग टर्म इसको जो है कंट्रोलर
انہیلر ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹرول چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں ایک کیا یہ انہیلر جو ہے وہ سانس کی نلیوں کو کلیئر کرنے کی میں مدد کرتی ہے؟ بالکل کھول دیتا ہے یہ سانس کی نلیوں میں. لیکن ہمارے پاس مسکنسیپشن ہے, میں بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ انہیلر لینا جو ہے نا پتہ نہیں ایک کون سی چیز ہے. کافی میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں اپنے ینگ گرلز کو لے کے کہ آپ ان کو جو ہے انہیلر پرسکرائب کر رہے ہیں, اب پھر تو اس کی شادی بھی نہیں ہوگی. یہ جو ہے معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو دمے کا مریض ہے, یہ تو جو ہے انہیلر لے رہا ہے, پمپ لے رہا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں. صحیح جو بیماری ہے اس کا علاج تو کرنا ہے. اس سے کہ یہ آپ سانس کی تکلیف میں ساری زندگی گزار دیں, آپ اپنی روٹین ورک نہیں کر پا رہے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ انہیلر استعمال کریں اور روٹین زندگی گزاریں. تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ انہیلر کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے. جیسے شوگر کا پیشنٹ, بلڈ پریشر کا پیشنٹ تا حیات دوائی لے رہا ہوتا ہے, وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. انسولین لگا کے بھی لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, خاص کر ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ انسولین بھی شوگر کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے انسولین جیسے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی. کسی نے اگر سن لیا کہ یہ انسولین پر ہے تو اس نے تو بھائی اس کی تیاری کر دی کہ ابھی تو یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا بندہ, لیکن انسولین والے بھی کام پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائگنوز کرتی ہیں ایک چیز کو, پراپر ڈائگنوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انہیلر کا آج میرے علم میں بھی اضافہ کر دیا کہ بہت ضروری ہے, اور تقریباً میرے خیال سے اتنا مشکل بھی نہیں ہے, دوائیوں سے ایزی ہے. اگر ہم دوائیوں سے دیکھیں, آپ کو بتاتا چلوں, جیسے دیکھیں آنکھ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آنکھ میں ہم ڈائریکٹ ڈراپ ڈالتے ہیں. کان میں مسئلہ ہوتا ہے, کان میں ڈائریکٹ ڈراپس ڈالتے ہیں. تو جو چیز ڈائریکٹ اس سسٹم پہ افیکٹ کرے گی وہ زیادہ جلدی افیکٹ کرے گی, اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں بہت کم ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کے بلڈ میں نہیں جائے گی, ڈائریکٹ اس سسٹم پہ افیکٹ کرے گی. تو جیسے ہم انہیلر لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی لنگس میں, آپ کے پھیپھڑوں میں, ان نالیوں پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس کا رسپانس بہت کوئک ہوتا ہے, جلدی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سسٹمک جو سائیڈ افیکٹس ہیں دوائیوں کے, ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس سے آپ بچ جاتے ہیں, کافی حد تک بچ جاتے ہیں. تو کافی لوگ بول رہے ہوتے ہیں مجھے کہ سر آپ انہیلر نہ دیں, آپ کوئی جو ہے ہمیں اورل میڈیکیشن دے دیں, ہم منہ سے کھا لیں تاکہ جو آرام مل جائے انہیلر. تو مسکنسیپشن ہے, ان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. حالانکہ اورل میڈیکیشنز میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سے خاص کر دمے کی بیماریوں میں بہت سے باڈی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس سائیڈ افیکٹس کو, بہت سے نہیں کرتے. اور یہ میرے خیال سے ایک واحد جو کہ میں آج سن رہی ہوں کہ واحد ایک طریقہ ہے دمے کی بیماری سے بحال ہونے کا. اور خاص کر من گولی شہر کو شمار بھی اگر شمارا استما استی, اگر شمارا خاص یکی تو اسپیشلسٹ کا بروے دومی کوشش تمہیں دیکھنے جو ٹریٹمنٹ یا پراپر بھی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, میں نے بعض اپنی گھریلو جب خاص کر مڈل کلاس ہم ایسے ہی ہیں, ایک ڈاکٹر سے اگر ایک ہفتے ہمیں راحت نہیں ملی تو ہم ڈاکٹرز بدلتے رہتے ہیں. اچھا فلاں نے پڑوس نے آ کے کہتا ہے تم یہاں جا رہی ہو, یا اس کا علاج وہاں پہ پراپر ہوا تھا, فلاں نے آ کے پھر ہمیں کچھ اور ریکمینڈ کر دیا. یہ جو اچھا ہر ڈاکٹر کے اپنے طریقے کے میڈیسنز ہوتے ہیں, یہ ہماری باڈی پہ کتنا نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ نقصان کار ہیں یہ. آپ ویٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک کسی بھی بیماری کا ایک نیچرل پیریڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے آج کل جیسے ٹرینڈ چل رہا ہے, آج کل بخار آپ دیکھیں کتنا زیادہ چل رہا ہے, تو ان نیسیسری اینٹی بایوٹکس جو ہے لوگوں کو یہاں پہ بہت زیادہ دی جا رہی ہیں. حالانکہ وائرل فیور آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, ملیریا ڈینگی چل رہا ہے, تو اس میں کوئی بھی اینٹی بایوٹک کا رول نہیں ہے. ان نیسیسری انجیکشنز بھی لگا رہے ہیں, ان نیسیسری جو ہے ان کو تو وہ جلدی ٹھیک ہونے کی کر رہے ہیں. لیکن ایک وائرل النس ہے, اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے, 6-7 دن لے گی وہ. آپ کو صرف ریسٹ کرنا ہوتا ہے, پانی زیادہ پینا ہوتا ہے, وہ خود بخود اپنے ٹائم سے چلی جائے گی. تو یہ ہے کہ یہ بہت غلط ہے. ہمیں صبر نہیں ہے کہ ہر دوسرے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلو, وہ اپنی دوائی دیں گے. تو دوائیوں کو بھی اثر کرتے ہیں, اپنا ٹائم ایک چاہیے ہوتا ہے. اچھا حقیقتاً وہ جیسے کہ آپ نے بخار کا نام لیا, میں بھی بتاتی چلو کہ حقیقتاً وہ جو دوائیاں ہوتی ہیں جو اننیسیسری ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ہماری باڈی ویک ہو جاتی ہے. حالانکہ بخار میں میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں, تو بخار میں جو نیچرل جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا, اس میں سب سے بہترین چیز بخار زکام, اس میں پانی.
بالکل پانی کا زیادہ استعمال آپ کی امیون سسٹم کو بڑھا دیتا ہے، جس سے آپ جو ہے اس چیز کو آپ کی باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے اس چیز سے لڑنے کے لیے. تو یہ ہم نہیں سمجھتے ہمیں ایک دن میں جھٹکے میں ٹھیک ہونا ہے. جادو کی چھڑی نہیں ہے ہمارے پاس، دوائیاں اپنا ٹائم لگاتی ہیں جی جی. اور نیچرل ایک ڈیزیز کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، اس پیریڈ میں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو صبر تھوڑا کرنا ہوگا اس چیز میں. وہ بولتے ہیں ایک دن میں بخار نہیں اترا دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اس طرح نہیں کرنا ہے. خاص کر بچوں کے لیے ہم ڈر جاتے ہیں اور یہ ڈر جو ہے ہمیں زیادہ نقصان میں مشغول کر دیتا ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. گولی چارو کا زیر کسانی بریک کی مرچی لمحہ پروگرام غور سر بیچارہ تھا پرچا کہ مرچی جو ماں اب گپ کریں خاص کر میں چاگردی گپا جو ماں بازی نقصان دے ہوتی باڈی اور بعض عام طریقہ ہے نقصان دے گی اور بعض خاصین چیز بیماری مارا بہ گیا. زیر کسانی بریک کی پدا ساڑی بھی میں گوں بیتا. واشد کے گولی چارو کا بریک انچی ساری انچو کی میں خاص گپا کن گئے تھے استما ہے دما ہے اور ڈاکٹر پرشاد کمار جو اسی مارا سرپت کن گیا کہ چون ایشی روک تھام بھی اور چپیم مارا ایشی ٹریٹمنٹ کن گئی اور خاص کر ڈاکٹر آنا جب شما پیش دارے اور صبر بکنے یک ڈاکٹر جب پیش دارے اور آج ٹریٹمنٹ دیتا خاص کر ٹریٹمنٹا با غور سرا اور اتی جسمی خیال ہی بکنے ٹریٹمنٹا بھی زیرے. اب ہم آتے ہیں سر اسموکنگ کی طرف. اچھا اسموکنگ میرے خیال سے اب آدھے سے زیادہ پاکستان تو اس کام پہ لگ چکا ہے. مطلب ایک ٹائم پاس بن چکا ہے ہم سب کا، خاص کر ہماری عورتیں. ہماری بھی کمیونٹی میں بلوچوں میں عورتیں اسموکنگ کر رہی ہوتی ہیں، کوئی گڑاکو کوئی تمباکو بلوچستان میں اگر آپ جائیں گے تو عورتیں جو ہیں اچھا وہ الگ تمباکو ہوتی ہے، وہ پیور تمباکو بھی نہیں ہے، وہ بوسا تمباکو ہے، وہ پیور نہیں پی سکتی. تو اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کا، کھانسی ان کو ہو رہی ہوتی ہے. تو اسموکنگ سے کیا کیا ڈیزیز پیدا ہو سکتے ہیں اس بارے میں بتائیں گے؟ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کچھ فیکٹس اینڈ فگر، کچھ سرویز ہیں ہمارے پاکستان کے کہ تقریباً 1.5 لاکھ اموات ہوتی ہیں ہماری پر ایئر صرف پاکستان میں اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز سے. اور ہر دن 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں پاکستان کے، صرف اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز کے. بہت بڑا المیہ ہے یہ. سگریٹ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اب تو، جتنے بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس میں سے آدھے لوگ جو ہے وہ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز سے مر جاتے ہیں. تو سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے ہمارے ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ جو ہے سگریٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اسکول گوئنگ کڈس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کالج میں بہت فیشن بن گیا ہے سگریٹ کا کہ ہم فیشن بھی بن گیا ہے کہ جو ہے دو دوست پی رہے ہیں بولے تم نہیں پی رہے ہو. تو اسی طرح عادت لگتی ہے، شروع میں آپ دوستوں کے ساتھ پی رہے ہوتے ہیں کسی پارٹیز وغیرہ میں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو اس کی لت لگ جاتی ہے. اسموکنگ جو ہے وہ پوری جسم کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان کار ہے. اسپیشلی جو میں ریلیٹڈ ہوں چیسٹ سے، لنگس سے، پھیپھڑوں سے، تو اس سے میں بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں پھیپھڑوں سے. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو COPD بولتے ہیں. اس میں آپ کی جو لوگ زیادہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، بہت پرانی کھانسی چل رہی ہوتی ہے لوگوں کو. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسموکنگ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اور کوئی سگریٹ اسموکنگ سے جو ہے آگے چل کے یہی چیزیں پھر آگے چل کے جو ہے آپ کے کینسر کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. سگریٹ نہ صرف آپ کے پھیپھڑوں کے لیے نقصان کار ہے، اس کے علاوہ سگریٹ جو ہے آپ کے دماغ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان کار ہے. جیسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خون میں آکسیجن کی کمی بھی، بالکل کمی کا باعث بھی سگریٹ اسموکنگ ہو سکتی ہے. اسموکنگ جو ہے وہ بنتا ہے آپ کا، جیسے فالج جو ہے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ریلیٹڈ ہیں کہ اسموکنگ جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیکس جیسے ہو رہے ہوتے ہیں، دل میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کارڈک اریسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسموکنگ ریلیٹڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ دل، دماغ اور پھیپھڑوں کی طرف آپ کے نیچے مثانے کے کینسر جو ہیں، بہت سارے ایسے کینسر ہیں مثانے کے، وہ بھی جو ہے آپ کی اس اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کی ریپروڈکٹیو سسٹم
جو آج کل بہت ایک کامن چیز چل رہی ہے، ینگ کپلز جو ہے شادی کے بعد بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جی بہت زیادہ. تو یہ جو ہماری اسموکنگ ہے یہ ہمارے اسپرم کاؤنٹ پہ اس پہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کی کوالٹی تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے پھر گھوم رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کہ 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں اسموکنگ سے. مطلب یہ ایسے افیکٹ چیزیں ہیں کہ آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں. اور خاص کر اچھا عورتوں میں یہ کتنا نقصان دہ اگر مطلب چائلڈ برتھ میں یا بچہ کنسیو کرنے میں ان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے؟ بالکل اگر عورتیں جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کسی جو عورتیں آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. ایون پھر جب وہ کنسیو کر لیتی ہیں اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو کرتی ہیں. بچے پہ بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جو ہے برتھ بہت زیادہ پہلے ہو جاتی ہے وقت سے پہلے. بعض اوقات عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں اور تب بھی وہ اسموکنگ کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چلم ہو مطلب حکا ہو یا وہ سگریٹ ہو یا کسی بھی فارم میں ہو، وہ آرام سے اسموکنگ کر رہی ہوتی ہیں. اور ان کو ان کے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا؟ اس میں ایک تو لو برتھ ویٹ جو ہے بیبی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا وزن نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور پیٹ میں ہی یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. IUD بیبیز جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے ان کی پیدائش ہو جاتی ہے. 6 منتھ میں 7th منتھ میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. پری میچور جو ہے جس کو ڈیلیوری بولتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. سب اسموکنگ ریلیٹڈ ہیں. تو یہی میں عرض کروں گا خواتین سے کہ ایٹ لیسٹ ڈیورنگ جو آپ پریگننسی ہے جب آپ اس میں جو ہے اسموکنگ بالکل نہ پئیں. اس کے علاوہ ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ بھی اچھا عورتیں نہیں پی رہی ہوتی ہیں، مرد پی رہے ہوتے ہیں، ان کے ہسبینڈس پی رہے ہوتے ہیں، ان کا دھواں تو ان کو لگ رہا ہے، کلوز انوائرمنٹ میں پی رہے ہیں. پیسیو اسموکنگ یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ اس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا باہر کنٹری میں اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اسموکنگ تو اب بھی پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن باہر ہم دیکھیں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد بچہ پلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تقریباً 1 سال یا کچھ مہینے پہلے اسموکنگ روک دیتے ہیں. وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ اسموک نہ کریں، جب کیونکہ ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو اسموکنگ روکنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتیں، خاص کر میں بلوچوں کا نام لے سب سن رہے ہوں گے کہ گھر میں جو حکا چل رہا ہوتا ہے، پنجاب میں مرد پیتے ہیں تو ہمارے یہاں بلوچ میں عورتیں پیتے ہیں تو حکا چل رہا ہوتا ہے. اچھا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کا امیون سسٹم بحال نہیں ہوا اور اسی کمرے میں جو ہے 3-4 عورتیں وہ جو اسموکنگ کر رہی ہوتی ہیں، اس سے بچے کو کتنا نقصان ہوتا ہے، حالانکہ ہم جانتے بھی ہیں پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں اسموکنگ کے فارمز ہیں. سگریٹس تو بہت کامن ہیں، حکا جیسے آپ نے بتایا، شیشہ بتایا، تو یہ سب ٹرینڈ بن گیا ہے. ہمارے پاس خواتین بہت زیادہ پی رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ سگریٹ زیادہ خطرناک ہے، حکا جو ہے وہ کم خطرناک ہے، شیشہ جو ہے شیشہ کو تو بالکل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے کوئی بھی نقصان نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حکا جو ہے سگریٹ سے میں بتاتا چلوں کہ 200 گنا زیادہ خطرناک ہے. اگر سگریٹ آپ جو ہے وہ 200 سگریٹ پئیں گے اور ایک حکے کا سیشن لیں گے تو اتنے کے برابر ہے. تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کتنا زیادہ جو ہے یہ نقصان کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے شیشے کا کہا تو آج کل ہمارے گھر کے بچوں کو ماؤں نے شیشے کی اجازت دے دی. ایک فیشن بن گیا ہے شیشہ، تو کیونکہ عرب کنٹری میں پیتے ہیں تو ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو ویپ، باپ جو ہے وہ خود ابا جان جو ہے اپنے بیٹے کو ویپ دے رہا ہوتا ہے کہ جاؤ بیٹا فیشن ہے تو آپ پی لو. ایک بچے ہیں، ٹین ایج ہیں، ان کو تو پتہ ہی بھی نہیں ہے. تو اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ویپ کا جو نقصان ہے وہ سگریٹ سے کم ہے، یا شیشہ جو ہے وہ سگریٹ سے کم نقصان، کیونکہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں اس میں نیکوٹین کم ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے. نکوٹین کے علاوہ کافی کارسینوجنس ہوتے ہیں. کارسینوجن سے مراد کہ جو انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ کی کینسر جو ہے باڈی میں پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کافی مقدار میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. صرف نکوٹین کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ویپنگ، شیشہ، حکا، یہ سب ایکولی جو ہے وہ نقصان کار ہیں صحت کے، جتنے آپ سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ای سگریٹس، ویپنگ، یہ جو چیزیں ہیں آج کل جو ہمارا ٹرینڈ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، بچوں کو دے رہے جیسے آپ نے بتایا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. اور اس سے بھی جو ہے اتنا ہی نقصان ہوگا پھیپھڑے کو جتنا آپ کا اسموکنگ ریلیٹڈ. بالکل. حالانکہ تمباکو کا کوئی بھی فارم نقصان دہ ہے. آج کل میں نہیں کہتی گٹکا جو ہمارے بھائی کھا رہے ہیں، حالانکہ بین ہے پاکستان میں، یہ بھی کھلے عام بک رہا ہے، تو اس سے ہر مطلب میں حیران ہوں، یہ جو چہرے کی اسکن متاثر ہو رہی ہے، اس سے ہر دوسرا تیسرا بندہ افیکٹڈ ہو رہا ہے.
تو خاص کر اس چیز کو روکنا چاہیے جو ہمیں جانی نقصان، موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے لیکن اس سے پہلے محتاجی دے. تو اسموکنگ بھی اچھا. چین اسموکر کی بات کرتے ہیں. بعض اوقات ایک چین اسموکر جو ہے ایک تو وہ اسموکنگ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا میں مائنر سی اسموکنگ کی جو افیکٹ ہے وہ بتاؤں کہ آپ کے سب سے پہلے دانت متاثر ہوتے ہیں، بیڈ بریتھ آنا، ایک عجیب سی مطلب آپ بات کر رہے ہو تو دوسرا بندہ بھی آپ کو مطلب ایک اچھی چیز نہیں ہوتی، جبکہ آپ کی سانس بھی ایک عجیب سی سانس آپ پاس کر رہے ہوتے ہو. تو یہ سب سے کم ان کے نقصانات ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں میرے خیال سے. تو ہم چین اسموکر کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چین اسموکر کتنا اس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک اسموکنگ چھوڑتا ہے، خاص کر وہ جو چین اسموکر ہوتا ہے، اس کے جسم میں زیادہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بخار ہونے لگتا ہے، زیادہ کھانسی ہونے لگتی ہے ان کو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اسموکنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو وہ چین اسموکرز ہوتے ہیں، اور نکوٹین جو ہے وہ ڈپینڈنس ہو جاتی ہے اس میں. نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا سی این ایس اسٹیمولنٹ ہے، جو اس کو جو ہے دماغ کو سمجھے قسم سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھول دیتا ہے. ایسے ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو اس سے ڈپینڈنس ہو جاتی ہے. اگر ان کو طلب ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے ہم پئیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ایسی کافی چیزیں ہیں جیسے اسموکنگ ڈپینڈنس کو جو ہے ہم چھڑوا سکتے ہیں. ایک سیشنز ہوتے ہیں بالکل ایک الگ سے جو ہے اس کی کاؤنسلنگ سیکشن ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے سگریٹ چھوڑنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پیشنٹس کو ہم کافی دیر تک کاؤنسل کرتے ہیں. اس کے بعد نکوٹین گمز بھی آ رہی ہوتی ہیں، کافی ایسی چیزیں ہیں پروڈکٹس. کچھ لوگ نکوٹین گم کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ان کو زیادہ تسکین نہیں ملتی ان سے، شاید وہ جو سگریٹ سے وہ ہوتی ہے. بالکل دیکھیں اس کا ایک پرٹیکولر ڈوز ہوتا ہے. بندہ جو ہے وہ اس ڈوز میں چیزیں نہیں لے رہا ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی بندہ 20-30 سگریٹ 40 سگریٹ ایک دن میں پی رہا ہے اور وہ چھوڑنے کے بعد صرف 1 یا 2 نکوٹین گمز لے رہا ہے پورے دن میں، تو اس کو نہیں مزہ آئے گا. وہ بولے گا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دوبارہ وہ سگریٹ اسموکنگ کی طرف جائے گا. تو پرٹیکولر ڈوز ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو لینے چاہیے، کیسے اس کو چیو کرنا چاہیے اور کتنی دیر تک چیو کرنا چاہیے، سب چیزیں ہوتی ہیں. کتنے گرام کی لینی چاہیے. تو اگر پرٹیکولر ڈوز میں آپ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو نکوٹین ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں، نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی جس کو بولتے ہیں، اس میں گمز بھی آ رہے ہوتے ہیں، نکوٹین کے اسپریز بھی آ رہے ہوتے ہیں، نکوٹین کی پیچز بھی آ رہے ہوتے ہیں. آپ باڈی پہ کہیں بھی لگا دیں وہ نکوٹین آپ کو ریلیز کرتا جائے گا. تو جو وڈرال سمٹم بیسیکلی جو آپ نے بولا تھا کہ بخار آ جاتا ہے یا چڑچڑاپن زیادہ آ جاتا ہے، کھانسی زیادہ ہونے لگتی ہے معمول سے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں نکوٹین کے. اس کو ہی اوور کم کرنے کے لیے، ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے کافی چیزیں ہیں جیسے نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی میں نے بتایا. اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں، فارماکولوجیکل تھراپی ہے، وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اگر نکوٹین گم سے اور اس سے چیزیں نہیں کنٹرول ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کچھ میڈیکیشنز بھی ہیں، وہ بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کو چھوڑنے میں. تو چھوڑنا بڑا آسان ہے. آپ اپنا ول پاور دکھائیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آئیں، میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا سب سے بیسک ہے آپ کا ول پاور کہ آپ کتنا اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے. دوسری بات یہ جو سارے چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، مطلب یہ جو سگریٹ چھوڑنے سے جو افیکٹڈ ہوتا ہے پوری باڈی، آپ کو کھانسی بھی آتی، بخار، کیا ان کو برداشت کرنے سے، یعنی کہ کوئی بندہ نکوٹین نہیں بھی لیتا، ان چیزوں کو برداشت کرنے سے کتنے ہفتے لگتے ہیں کہ آپ کی عادت چھوٹ جاتی ہے، یا یہ جو ڈیسیز، یہ جو بیماریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ چھوٹ جاتی ہیں یا یہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اب یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سگریٹ آپ پی رہے ہیں ایک دن میں، اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کم سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ جلدی ریکور کریں گے. اگر آپ بہت زیادہ پی رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے چیزوں میں. اور آپ نے بتایا کہ کیسے جو ہے اس کو اوور کم کریں چیزوں کو. اور باقی یہ نکوٹین ریلیٹڈ چیزیں ہیں. گمز بڑے ہیلپ کرتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو نکوٹین گمز ہیں اس میں ہم چیزیں آرام سے چھڑوا سکتے ہیں ان چیزوں کو. مطلب سگریٹ کی نوشی سے آرام سے، اس سے بعض اوقات میں نے یہ سنا ہے کہ ڈائریکٹ آپ سگریٹ نہیں چھوڑیں. جی مطلب جو سگریٹ جو چھوڑنے والے بندے جنہوں نے عہد کر لیا کہ آپ سگریٹ نہیں پیوں گے، وہ ڈائریکٹ نہیں چھوڑ سکتے. صحیح ہے. آپ کو ٹائم کم کر کے ایک پیریڈ میں چھوڑنا پڑتا ہے. کیا یہ سچ ہے، صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکیں گے. اچھا جی. اگر آپ بول رہے ہیں کہ بھائی آہستہ آہستہ میں 20 پی رہا ہوں، پھر میں 10 کروں گا، پھر میں اس طرح سے کروں گا، تو آپ نہیں چھوڑ سکتی ہیں. آپ کو ایک ڈیٹ فکس کرنی ہے
جو بکس میں چیزیں ہیں، جو سروے کیے گئے ہیں، جو ریسرچز ہیں، اس میں یہی بولا گیا ہے کہ آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں ود ان اے ویک. جیسے آج کے ایک ہفتے کے بعد یہ ڈیٹ جو ہے، اس ڈیٹ کو میں چھوڑوں گا، ہفتہ زیادہ سے زیادہ، اس ہفتے کے اندر آپ نے 1-2 پیے اس کے بعد ختم کر دیں. عموماً تو یہ ہے کہ آپ کو بس فوراً آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں پرسوں سے نہیں پیوں گا تو نہیں پینا. ایسے نہیں ہے کہ بھئی میں جو 1 مہینے کے اندر اندر چھوڑ دوں گا. اس طرح سے آپ کی سگریٹ کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ میں جو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑوں گا اس سے افیکٹ کم ہوں گے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ نے سگریٹ چھوڑی آپ کی باڈی کے اندر اس کے بینیفٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا فوراً. اچھا ہمارے پاس بہت لوگ ایسے آ رہے ہوتے ہیں، میرے پاس پیشنٹ 60 سال کا ہے، بھائی بولتا ہے میں نے 40 سال تو سگریٹ پی لی، اب میری زندگی کتنی بچی ہے، اب میں کیوں چھوڑوں. اس طرح نہیں، ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے 40 سال میں نے سگریٹ پی لی، اب ڈاکٹر صاحب آپ بول رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں، اب تک تو مجھے جو ہے کچھ ہوا نہیں ہے، یہ مجھے ہلکا پھلکا سانس ہی ہوتا ہے. دیکھیں ان کو میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھئی آج نہیں تو کبھی نہیں، آپ کو چھوڑنا ہے. اگر آپ آج چھوڑیں گے اس کے 20 منٹ 25 منٹ کے بعد آپ خود اپنے آپ کو جو ہے نا ول صرف یہ شو کریں گے کہ بھئی میں چھوڑوں گا، آپ بہتر میرا شروع کریں گے. اور کچھ مہینوں کے بعد آپ کے دل پہ افیکٹس جو ہے اس کے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کچھ مہینوں کے بعد آپ کے جو لنگس پہ جو افیکٹس اس کے برے افیکٹس ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ خود جو ہے ایک ریفریش فیل کریں گے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جو یہ میں نے دیکھا ہے، ویسے ہم جو میں نے دیکھا ہے میں بتا رہی ہوں کہ اکثر جو تمباکو نوشی کرتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ فارم میں ہو چاہے وہ کوئی بھی فارم میں ہو، وہ واقعی میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اچھا وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوتے، وہ پانی بھی نہیں پی رہے ہوتے، وہ روٹین سے ہٹ کے صرف ایک کپ. میں نے جتنے میں نے چین اسموکرز کو دیکھا ہے، کیونکہ میں کام کرتی ہوں، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو چائے زیادہ پیتے ہیں، اگر پیتے ہیں تو چائے پیتے ہیں. اچھا ان کو کھانا نہ ملے پورے دن وہ نہیں کھاتے، ان کو بھوک نہیں فیل ہوتی. تو اکثر میں سوچتی ہوں، اچھا وہ ایک ہمارے آرٹسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اب بہت جلدی پتلا ہونا ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں تو کہ سگریٹ پینا شروع کر دو، کیونکہ سگریٹ جو ہے وہ آپ کو خوراک سے روکتا ہے. تو یہ جو پتلا ہونا ہے جو اکثر ہماری آرٹسٹ بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے، ہمارے دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کو اس لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. بہت سے ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ویٹ لاس ہو جائے. اس سے ویٹ تو لاس ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ کتنا آپ کو آپ کی زندگی میں کتنا افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے آپ چیزیں کر رہے ہیں، اس وقت تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. آگے چل کے سگریٹ ریلیٹڈ جو ڈیزیز یا جو ڈرگ ریلیٹڈ سائیڈ افیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے پھر آپ کا آگے چل کے پچھتاوا ہوگا کہ میں نے جو ہے وقتی طور کے وزن کم کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. بہت زیادہ نقصانات ہیں. سگریٹ میں صرف میں بتا دوں کہ 5000 سے زیادہ جو ہے وہ کیمیکلز ہیں، 5000 سے زیادہ. میں نے ایک رپورٹ بھی پڑھی تھی، وہ 60,000 سے زیادہ لکھا ہوا تھا. بالکل. تو ایسے اس میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کینسر بھی کروا رہی ہوتی ہیں، آپ کے دل پہ افیکٹ کروا رہی ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں ڈپینڈنس پیدا کر رہی ہوتی ہے. نکوٹین ون آف دی جو ہے اس میں ایک پروڈکٹ ہے جس میں جو ہے آپ کا وہ ڈپینڈنس بیسیکلی اسی سے نکوٹین سے آ رہی ہوتی ہے. آپ نے بتایا کہ ہاں کافی لوگ ہوتے ہیں ڈرائیورز، اکثر میں نے دیکھا ہے وہ منہ میں جو ہے وہ گٹکے کی اس میں جو ہے وہ رکھ کے بولتے ہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گٹکا دے دو، مجھے سگریٹ دے دو. اس سے ان کی بھوک بھی مر جاتی ہے. بہت زیادہ نقصان کار ہے. کافی منہ کا کینسر اسپیشلی جو ہے اس سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اکثر ابھی تو میرے خیال سے تقریباً لوگوں کو منہ کا کینسر ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی منہ کا کینسر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے نیچے اگر چاہے سانس کی نالیوں کے کینسر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، غذا کی نالیوں کے کینسر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے جو نان اسموک تمباکو جس کو آپ بولتے ہیں، گٹکا یا چھالیا جس میں تمباکو ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان. اچھا سگریٹ کی اگر ہم بات کریں اس میں ایک اور چیز، کیونکہ میں کہتی ہوں نا جو میں نے سنے ہیں، ویسے میں سگریٹ اسموک نہیں کرتی ہوں لیکن جو میں نے سنے ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پیپر آتا ہے، میرے خیال سے ایک چاول کا پیپر ہوتا ہے، رائس پیپر جس کو کہتے ہیں، جس میں سگریٹ سے تمباکو نکال کے اس پیپر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مانا یہ جاتا ہے جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ یہ جو سگریٹ کا جو پیپر ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. تو وہ پیپر رائس پیپر پہ تمباکو ڈال کے وہ تب اسموک کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسکنسیپشن ہے، یہ کسی نے بتا دیا. اپنی دلی سکون کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، سیٹسفیکیشن کے جو ہے سیٹسفیکشن کے لیے کہ جو ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمباکو جو ہے اٹ سیلف اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کینسر پروڈیوسنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں.
تو وہ آپ اگر ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ میں ڈالیں گے تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں، بالکل آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک پیپر سے فرق نہیں پڑتا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ رائس، میرے خیال سے اس کو رائس پیپر کہتے ہیں، کیونکہ یہ چاول کے پانی سے کہتے ہیں کہ بنتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ سارا مواد جو سگریٹ کا ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں کہ یہ بیماریوں سے بچاتا ہے. لیکن اسموکنگ یا تمباکو کسی بھی صورت میں، بلکہ کوئی بھی نشہ، چاہے وہ نشہ کسی لیکوڈ کا ہی کیوں نہ ہو، کسی پانی، مطلب ہم بعض اوقات ہم شربت زیادہ پینے لگتے ہیں، ہمیں ایک نشہ ہو جاتا ہے میٹھا کھانے سے، اس سے ہمیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں. یہ تو پھر بھی تمباکو ہے. ہم لوگ مٹھائی اگر زیادہ کھائیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تیل کا استعمال، جو بھی ہم ایڈکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو یا عادت بنا دیتے ہیں، وہ عادت بہت بری ہوتی ہے. یہاں تک کہ کھانا بھی کہتے ہیں سب سے خطرناک نشہ کھانا ہے، صحیح، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. یہاں تک کہ کھانا بھی آپ اگر زیادہ عادت کریں گے کھانے کی تو آپ کے جسم میں نقصانات ہوں گے. یہ تو پھر بھی تمباکو ہے جس میں جیسے کہ ڈاکٹر نے کہا 7,000 سے زیادہ ایسے کیمیکلز ہیں، اور ان میں سے میں نے جو پڑھا ہے 250 کیمیکلز ایسے ہیں جو ہارمز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے، اور اس میں 69 کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کا خیال رکھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. پتہ ساڑی بھی، اچھا میں بلوچی اردو مکس کر رہی ہوں. گلشن کو کسانی بریک زیری کا پتہ ساڑی بھی میں گاؤں پہ تھا. واشت کی گولی چارو کا بریکن چی ساری انچو کے مگپائے تھیں، خاص کر اسموکنگ کی بابتا. اور مکن موش ہمارا گوشاں کہ جمع اسموکنگ کریں، جمع خاص کر جنین ما بعض میں بلوچستان جنین جو آرام سے تمباکوئے گما چیلیم کش گئے اور آرام سے ایک محفلی کر گیا کم بیکنے تا بیال مدے تا کم بیکنے تا تاکہ شمارا جانی نقصان کم بھی. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی ہاسپٹل کی طرف. مرشد ہاسپٹل میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں ایسے مریضوں کے لیے؟ کیونکہ بعض اوقات جو لنگس پرابلم بہت زیادہ کاسٹلی بھی ہائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے آپ کے ویلفیئر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. میں نے مرشد ہاسپٹل ریسنٹلی جوائن کیا ہے، اینڈ آئی تھنک مرشد ہاسپٹل اس ایریا کے لیے، بلکہ جو وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں بلیسنگ ہے. مرشد ہاسپٹل نہ صرف پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن نام سے جو ہے ادارہ چلا رہا ہے، جس میں پیشنٹ اگر جو نان افورڈنگ ہے ان کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری جو ہے این جی اوز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور فری آف کاسٹ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. آج کل جیسے سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے فری آف کاسٹ، بھلے وہ پاکستان کے کسی بھی جو ہے ایریا سے تعلق رکھتے ہوں، فری آف دی کاسٹ ان کو جو ہے میڈیکیشنز، ٹریٹمنٹ، انویسٹیگیشنز پورا 50,000 کا بھی ایک بندے پہ خرچہ آ رہا ہے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ان کے لیے. کتنے مطمئن ہیں مریض آپ کے ہاسپٹل سے؟ اگر ویلفیئر کو دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں ہاسپٹل میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ویلفیئر ہے، لیکن جب مریض آتا ہے تو آدھے سے بھی کم، مطلب بہت کم پرسنٹیج آپ کو آپ کی فیس معاف ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے مرشد ہاسپٹل میں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی افورڈیبلٹی، جتنا وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی پیشنٹ 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا ہے تو یہ بالکل 100% جو ہے ویلفیئر جو ہے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کا علاج کتنا بھی جو بالکل ایگزیکٹ. آپریشنز کافی مہنگے آپریشنز جو ہیں لوگ ویسے افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، مرشد ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وفاق کی طرف سے، اس میں بھی وہ بھی ہمارے پاس جو ہے ویلڈ ہے، اس میں بھی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے. تو بہت بلیسنگ ہے لوگوں کے لیے مرشد ہاسپٹل. اور اکثر میں نے مرشد ہاسپٹل کے بارے میں صرف ان سے نہیں بلکہ میں اپنے ریلیٹیوز کو بھی کچھ جانتی ہوں جو میں جب نام لیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ سسٹم ہے. اچھا ہم پھر آتے ہیں، اگر تقریباً ہم دیکھیں تو لنگس میں پانی چڑھنا، بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لنگس میں پانی چڑھ رہا ہے، اور اس کے سمٹمز کیا ہیں جو ہمیں پتہ چلے. اس کے علاوہ ٹی بی کی بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. آج کل تو عام سی لوگوں نے لے لی، لیکن جو لوگ علاج نہیں کرتے وہ صرف اس مریض کے نہیں آگے جس کے پاس وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے کتنا خطرناک ہے. پہلے تو لنگس کی بات کرتے ہیں. جی تو جیسے آپ نے کہا کہ پھیپھڑوں میں جو یا لنگس میں پانی بھرنا کافی کامن ہے ہمارے پاس یہاں پہ.
کافی لوگ صرف اور صرف ان کو بخار ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اپنے جنرل پریکٹیشنر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بخار کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، ڈائگنوز ارلی نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے جیسے ان کا پانی بڑھتا جاتا ہے پھیپھڑے میں، انیشیل اسٹیجز پہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھیپھڑے میں پانی ہے، آپ کو اتنا زیادہ سمٹم، کھانسی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، تو یہ تو عام جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کی اسٹیج تھوڑی بڑھ جاتی ہے، پھیپھڑے میں پانی آہستہ آہستہ جیسے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان کو سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور جس طرف پانی بھرا ہوا ہے اس طرف درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ جو علامات ہیں، اگر آپ کو سینے میں درد ہونا شروع ہو، کھانسی بہت زیادہ ہو آپ کے بخار کے ساتھ، تو اس کو جو ہے ہلکا لائٹلی نہیں لینا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ یعنی کہ اگر آپ کے اس طرف پھیپھڑوں میں پانی ہے تو آپ یہاں پہ نہیں سو رہے ہوتے، آپ یہاں پہ بھی پین ہوتا ہے. درد بالکل مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باڈی پین ہے، ڈپینڈنگ ایریا، بالکل آپ کو بھاری بھاری لگتا ہے، آپ کو درد ہونا لگتا ہے اس ایریا میں، اور جس طرف آپ لیٹ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرف سے آپ کی تکلیف، کھانسی وغیرہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہیں کافی وجوہات ہیں پھیپھڑے میں پانی بھرنے کی. ہمارے پاس موسٹ کامن پاکستان میں ٹی بی بہت کامن ہے، اور ٹی بی کی وجہ سے بھی پھیپھڑے میں پانی بھر جاتا ہے. تو اس کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں، پانی نکال کے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس اچھا حساب سے. پانی کون سا پانی خطرناک ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایک تو پانی ہوتا ہے میڈیسن سے وہ کور ہو جاتا ہے، لیکن کون سا پانی ہے؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بار بار پانی کا بھرنا بھی ہوتا ہے. یہ کون سی بیماری کا جو ہے ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو کامن بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے پھیپھڑے میں پانی بھرتا ہے، اکثر جو نمونیا ہم عام زبان میں بول رہے ہوتے ہیں، وہ جب کمپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی پھیپھڑے میں پانی بھر جاتا ہے. ٹی بی کی وجہ سے جو خطرناک پانی بھرنے والی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کینسر ہوتا ہے بیسیکلی. جب کینسر ہمارے کسی بھی جسم کے عضو سے نکل کے پھیپھڑوں کی جھلی میں آتا ہے تو وہ وہاں پہ پانی بھر دیتا ہے. تو یہ اسٹیج بڑھ جاتی ہے تب یہ پھیپھڑے میں پانی بھر. ایون جو لنگس کا اٹ سیلف کینسر ہے، جب وہ پھیپھڑے کی جھلی کی طرف آتا ہے تو وہ پانی بھرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کی وجہ سے جو پانی بھر رہا ہے، اکثر جو خواتین ہیں، بریسٹ کینسر بہت کامن ہے ہماری خواتین میں، ان کا کینسر جو ہے وہ جب وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اکثر پھیپھڑے میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی پانی کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر ہم اسموکنگ کے علاوہ بات کریں تو پھیپھڑوں میں کون سی ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو سکتی ہے؟ کون سا ایسا اسٹیج ہے جس میں ہمیں مطلب جب ڈاکٹر جو ہے وہ ریڈ سگنل دکھا دیتا ہے کہ اب کوئی وہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں اسٹیجز ہوتی ہیں ہر بیماری کی. جب اسٹیج کینسر اسپیشلی جو ہے وہ آپ کا اگر پھیل کے پھیپھڑے میں پانی جمع کر دیتا ہے وہ اسٹیج 4 کہلاتی ہے. اور اس اسٹیج میں جب بندہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور ایسی چیزیں ہیں. اس میں ٹرانسپلانٹ کتنا مدد کر سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں ٹرانسپلانٹ کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. ہر پیشنٹ میں ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ آپ نے اس میں کافی ساری انویسٹیگیشنز ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، کافی چیک لسٹ ہوتی ہیں. جب وہ سب چیک لسٹ فل ہوتی ہیں، کافی بیماریاں ہیں جس میں پھیپھڑے میں بہت زیادہ. اس کے علاوہ پرندوں سے بھی جو ہے ہمیں پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. پرندوں سے؟ جی ہمارے تو ہر گھر میں پنجروں میں بند ہے پرندے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپیشلی آسٹریلین پیرٹس، طوطے ہمارے گھر میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے، تتر جو ہے بہت زیادہ پالے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نارمل طوطے پالے ہوتے، کبوتر جو ہے کافی شوقین ہوتے ہیں. تو ان سے بھی پھیپھڑوں کی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ الرجی کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں پھیپھڑوں میں. تو پرندوں کو ویسے بھی جو ہے گھر میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اوپر سے بیماریاں بھی باعث بنتے ہیں. تو اچھا یہی ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں خاص کر یہ جو ہم گھر میں کتے بلیاں بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بلیوں کی بال بہت، میں نے ایسا سنا ہے کہ بلیوں کے بال جو ہم گھر میں پیٹس پال رہے ہوتے ہیں، باہر کنٹری میں اگر ہم جائیں تو ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ہر مہینے 2 مہینے میں ان کے چیک اپ ہوتی ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے. ان کو ویسے ہی فارم میں لایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر وہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے وہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ یہ جو پیٹس ہیں وہ باہر بھی نہیں نکلتے، گھروں میں بند ہوتے ہیں اور صاف ستھرے. اور ہمارے یہاں بلیاں باہر جا رہی ہوتی ہیں، پھر گھر میں آ رہی ہوتی ہیں، پھر ویکسینیشن کا ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کتنا اچھا. بلیوں کے جو بال ہوتے ہیں یہ بھی میرے خیال سے بہت زیادہ. جی بالکل، یہ بھی سانس کی بیماریاں کا باعث بنتے ہیں. اس میں بھی کافی ایسے آرگنزمس ہوتے ہیں جو ہم جب وہ انہیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فر جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں بہت زیادہ ڈیزیز کر رہی ہوتی ہیں. تو پرندے یا پیٹس کسی بھی فارم میں وہ آپ کا بیماری کا باعث بن سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ گھر پہ نہ رکھی جائیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. ہم گھر تو صاف کرتے ہیں لیکن گھر میں جانوروں کو صاف نہیں کرتے. یہاں تک کہ
میں اکثر ایک سوچتی ہوں جو پیٹس پالتے ہیں وہ اس چیز سے ناراض ہو جاتے ہیں سر صحیح کہ بھائی آپ نے کیسے, یہ تو بلی ہے, یہ تو معصوم ہے, یہ تو معصوم ہے, لیکن یہ ہمارے ہاتھ کی چیز نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں کسی اور طریقے سے بنایا ہے, اس کو کسی اور طریقے سے بنایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی اگر گندا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہلاتے ہیں. ہم ان پیٹس کو ایک تو ہفتوں میں نہلا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے ان کی ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہوتے, گھروں میں ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ سیف نہیں ہوتے, ہائیجین نہیں ہوتے. مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیماری, خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ پھیپھڑے, لنگز زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, سانس کی بیماری زیادہ لگتی ہے. ٹی بی سے ریلیٹڈ بھی آپ نے بات کی تھی, ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے. جی, کچھ ہی کنٹریز ہیں جس میں ٹی بی کی جو ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں, ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. 2 ہفتے سے زیادہ اگر کسی کو بھی کھانسی ہو, بلغم پروڈیوس کر رہا ہو, تو برائے مہربانی آج کل سندھ حکومت نے یا پاکستان کی حکومت نے جو ہے کافی موبائل کیمپس بھی چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے ایریا میں آ کے ایکس ریز بھی کر رہے ہوتے ہیں, بلغم کے ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تشخیص کروائیں. کیونکہ یہ ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں جلدی لگ جاتی ہے. آپ کسی بھی کلوز انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے اس کے سامنے کھانس دیا تو آپ کی جو بیماری ہے آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ٹی بی ہے یا نہیں, وہ سامنے والوں کو چلی جاتی ہے. اس طرح ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ ٹی بی پھیل جاتی ہے. حالانکہ ٹی بی اب لا علاج, پہلے تو ایک زمانہ تھا بہت پہلے جب کہتے تھے کہ ٹی بی کے مریض کو پھینک دیتے تھے باہر, بالکل ایگزیکٹلی, کہ بھائی یہ دوسروں کو نقصان دے گا, کیونکہ ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا. لیکن ابھی کیونکہ میڈیسن ہے اس کے, اچھا بعض اوقات جو ہے وہ میڈیسن اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ عام طریقے سے کھانس رہے ہوتے, بیٹھ رہے ہوتے. ایک تو ہماری ایک گندی عادت ہے کہ ہمیں جب کھانسی لگتی ہے تو ہم اس کھانسی کو بہت بے باک طریقے سے ہم کھانس رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. چھینک آتی ہے تو ہم بہت بے باک طریقے سے چھینک رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سچ ہے کہ میڈیسن اسٹارٹ کرتے ہی ٹی بی کے جو جراثیم ہیں, جو جرمز ہیں جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں, وہ ناقابل مطلب وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں ٹی بی ڈائگنوسڈ ہو جاتی ہے, وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا ہے, تو ود ان 2 to 3 ویکس اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں اندر وہ جو ہے ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے دوسرے میں پھیلا نہیں سکتا ہے. تو یہ ہے کہ, اور ہمارے پاس ہمارا جو مین المیہ یہ ہے کہ ہم ٹی بی کی دوائی 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, لمبا کورس ہوتا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایٹ لیسٹ 6 months. جو ہمارے نارمل لنگس کی ٹی بی ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے لوگ نہیں صبر کر پاتے گولیاں کہ ہم 6 مہینے تک کیوں لیں, کیونکہ ان کو جو افیکٹ آنا شروع ہوتے ہیں وہ ود ان 1 month بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کافی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹی بی کے جو جراثیم ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کو جو عام ٹی بی کی دوائیاں ہیں, ہماری جو فرسٹ لائن میڈیکیشن ہے, وہ ان کو کل نہیں کر رہی ہوتی ہے. وہ زیادہ اسٹرانگ ہو کے پھر آ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی, کہ وہ عام ڈرگس سے نہیں مرے گی, پھر ان کو لیے اسپیشلائزڈ ڈرگس ہوتی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. تو یہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ مطلب ایک انسان, ایک بندہ ہے جس کے 6 مہینے کا کورس ہے, یا میرے خیال سے ایک 9 مہینے کا بھی آتا ہے, ایک 6 مہینے کا بھی آتا ہے. نہیں, 9 مہینے پرانا کنسیپٹ تھا کہ 9 مہینے, آج کل موسٹلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ 6 مہینے تک لمیٹڈ ہے. اچھا, 6 مہینے اگر اس نے کمپلیٹ نہیں کیا تو کتنے عرصے بعد چانسز ہے اس کو دوبارہ اس بیماری میں پڑنے کا؟ ود ان سمجھیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں پھر وہ جو ہے اس کے سمٹمز دوبارہ اپیئر ہوں گے, اور وہ خطرناک جو پہلے سمٹم اپیئر ہوتے اس سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور ان کو جو ہے پھر مارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا پھر کورس لمبا چلتا ہے. اگر آپ نے دوائیاں چھوڑ دیں اور آپ کی ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے کورس وہ 1 سال تک بھی چل سکتا ہے, 18 مہینے 2 سال تک بھی چلتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک دن بھی دوائیوں کو بریک کر لیا تو وہ ایک دن سے پھر سٹارٹ ہوگا. ہاں, اس طرح ہوتا ہے بالکل. جو ہے انڈیکیشنز ہوتی ہیں کچھ کبھی ہم ڈاکٹرز بھی کچھ دن کے لیے دوائی بند کروا رہے ہوتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اگر آپ نے اس ٹائم پیریڈ سے زیادہ ٹی بی کی دوائی, ایک دن کا نہیں ہوتا ہے, کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس تک آپ نے اگر دوائی نہیں لی, گیپ آ گیا, تو یو ہیو ٹو ری اسٹارٹ, آپ کو وہ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اور اکثر یہ جو اتنی بڑی بڑی بیماریوں کی جو دوائیاں ہوتی ہیں, میں نے ایسا سنا ہے کہ ان کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. مطلب ٹی بی کی دوائی کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں کو, یا ان کے کیا سائیڈ افیکٹ ہیں؟ جی بالکل, ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہیں. پیناڈول لے رہے ہوتے ہیں آپ عام اوور دا کاؤنٹر, اس کے بھی 50 سائیڈ افیکٹس ہیں. ہاں پیناڈول, اچھا یہ تو آپ نے ہمیں ڈرا دیا بھائی. کافی چیزوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, ٹی بی کے ڈرگس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کافی ایسے سائیڈ افیکٹ ہیں جو ایزیلی ہم جو ہے ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہر لوگ میں یا ہر بندے میں, ہر پیشنٹ میں وہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, کسی میں ہوتے ہیں. کوئی مائنر سائیڈ افیکٹ ہیں جو ہم ایزیلی ٹریٹ کرتے ہیں, کچھ میجر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جن کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن
उन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हम टीबी की दवाई बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेकिन पेशेंट को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर क्या करना, जैसे कि अगर वो टीबी का या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी का जिसके अब अगर ट्रांसप्लांट की बात करें जी, तो ट्रांसप्लांट के जो मेडिसिन होते हैं जी, वो हाई साइड इफेक्टेड मेडिसिन होते हैं, तो उनमें पेशेंट को जैसे ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर कहता है कि कमरे से बाहर मत निकलो, कमरा फिल्टर होना चाहिए, आपका साफ सुथरा होना चाहिए, तो टीबी के मरीज को भी ये सब चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए अगर वो जी, अपना इलाज सफाई कर रहा हो। देखें, टीबी जो बीमारी है ना वो लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ की बीमारी है, जिसमें ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, पावर्टी बहुत ज़्यादा है और लो सोशल इनकम है पेशेंट्स की, एक ही कमरे में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं, सफाई का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उसमें हो रही है। तो डेफिनेटली सफाई जो है हर बीमारी का इलाज है, टीबी में भी वैसे ही है कि अगर आप साफ़ सुथरा रखेंगे, आप अगर ओवर क्राउडेड नहीं होंगे तो आप जो है बीमारी से बचेंगे, और हमें सफाई रखनी चाहिए हर चीज़ में। टीबी की जो पेशेंट्स ख़राब हो रहे होते हैं वो इसीलिए ख़राब हो रहे होते हैं कि एक तो उनको ड्रग्स, एक ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है बेसिकली कि उनको बताना जैसे ही शुरू किया कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये होंगे, आपको इसके लिए परेशानी नहीं है। आँखों की जैसे जो है कलर पेशाब का चेंज हो जाता है, ये नॉर्मल रूटीन है, इसमें कोई परेशानी नहीं। वो बोलते हैं हमारे पेशाब में तो खून आ रहा है, हमने टीबी की दवाई ली है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये अक्सर टीबी की दवाई के अलावा भी मैं बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जो आपके पेशाब को जो है ब्राउन कर देते हैं, तो अक्सर पेशेंट डर जाते हैं, अक्सर माएँ घरों में डर जाते हैं, बच्चे के जो है यूरिन में ब्राउन कुछ कलर आ गया है, तो ये डरने की बात नहीं। बिल्कुल, जो टीबी के जो हैं जो दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से इदारे इस चीज़ के लिए मुख्तस हैं, तो वो बता रहे होते हैं बिफोर स्टार्टिंग कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके लिए आपको वापस नहीं आना है, हमारे पास ये होंगे, इनके लिए परेशान नहीं होने। और अगर रेड अलार्मिंग सिम्टम्स हो रहे हैं वो अलग इनको बता के इवन जो है रिटन फॉर्म में दे रहे होते हैं कि ये चीज़ें अगर आपको हो जाएं तो आपको दोबारा डॉक्टर के पास आना चाहिए। बिल्कुल। और ख़ासकर अगर आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, ख़ासकर अच्छा मैं फिर उर्दू में बोल रही हूँ, हालांकि मुझे यहाँ पे मुतवज्जा होना है बलोची में, आप तो कंफ्यूज कर देते हो मुझे, मेरे कसूर नहीं है। अच्छा, खासकर गोली चारुका का शुमा मेडिसिन जीर गए, खासकर एंटी माजनी बीमारी होती इलाज कर गया, एंटीबायोटिक जीर गया या एंटी मेडिसिन जीर गया, क्या साइड इफेक्ट असते तो उसकी ज़रूरत नहीं, बस वती सेफ्टी ख्याल रखने, मास्क भेजने। अच्छा, मास्क का लगाना, क्योंकि आपकी ज़्यादातर बीमारियाँ तो आपकी ब्रीथिंग से ही आती है, हो रही है, क्योंकि हम चीज़ों को हाथ नहीं लगा रहे होते, हम सूंघ रहे होते हैं, और ये चीज़ें जब अंदर जाती है तो बीमारी बन के बाहर आती हैं। तो बाज़ औक़ात मास्क भेजने, अगर शुमानची ट्रीटमेंट जीर गए, चाहे टीबी भी चाहे ट्रांसप्लांट भी जो भी मास्क भेजने, वती माहौल सफाई ख्याल रखने। वैसे भी हम अगर देखें कि हमें अगर नॉर्मल सा भी फ्लू है घर में, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम मास्क लगा कर घूमें। सही बात है। हमारी माएँ, खासकर हमारी ख़वातीन जो है उनको फ्लू हो रहा की बीमारी है और वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ज़ुकाम, नज़ला, खांसी लग रहे होते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह होता है। स्पेशली कोविड के बाद जो है मास्क की अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा हुई है, लोग कोविड के बाद ही तो मास्क का पता चला है कि मास्क नाम की कोई चीज़ होती है। डेफिनेटली कोविड के अलावा भी काफ़ी ऐसी वायरसेस हैं जिनके लिए जो है हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो, क्योंकि कॉमन कोल्ड और ये जो खांसी नज़ला आप बता रही हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत इजीली लग जाता है, हो जाती है। अगर आपको है इस चीज़ के लिए तो आप डेफिनेटली स्पेशली अपने एल्डर जो आपके वालदेन हैं, आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब उनसे मिलते हैं तो स्पेशली वहाँ जाते वक्त आप जो है डिस्टेंस भी रखें, मास्क भी पहने, ताकि क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो आप जिस एज में है अच्छी है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो मास्क पहने, फासला भी रखें। हम अगर कह भी दे घर में एक बाशूरी तौर पे कि भाई आपको खांसी है तो आप ज़रा यूँ खांसे, या आप मास्क की तो बात छोड़ दें, आपसे बोले कि आप ज़रा यूँ खांसे ताकि दूसरे को खांसी, वो बंदा भी जो है वो गुस्से में आ जाता है, तुम तो वहमी हो, तुम्हें तो वहम नहीं। यार ये वहम नहीं है, ये एक चीज़ को दूसरे में मुंतकिल करने से रोकने का एक छोटा सा जरिया है, आप समझिए। जो कोविड के बाद लोगों ने काफ़ी समझा है इस चीज़ को कि जो है हमें किस तरह से कफ एटिकेट्स इसको बोलते हैं कि किस तरह से खांसना है, किस तरह से छींकना है, लेकिन काफ़ी अभी भी हमारे जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिमाग में वो बिठा देते हैं, जैसे आपने बताया कि वो बुरा मानते हैं कि इस तरह मुझे क्यों बोल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है अगर खांसी आपको आ रही है पब्लिक प्लेसेस में या आपको छींक आ रही है तो आप
کف ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں آپ ایٹ لیسٹ ہاتھ رکھتے ہیں یا رومال ہو وہ چیزیں رکھیں تو بہتر ہوتا ہے. اچھا آپ کو کیونکہ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو آپ ہمیں یا ہمارے دیکھنے والے کو چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے, وہ میسج کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے ہم نے کافی جو ہے بیماریوں پہ ٹچ کر دیا, جیسے آج کے پروگرام میں آپ کو ایستھما ریلیٹڈ جیسے ہم نے شروعات میں بتایا تھا چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ انہیلرز جو ہے ہمارے لوگ کافی جو ہے وہ کہ جب تکلیف ہوتی ہے تب لیں گے, ہمیں زیادہ سانس ہوگی تب ہم لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. اس طرح سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ مخصوص پیریڈ ہوتا ہے, اس پیریڈ میں آپ کو لینا ہو, چاہے بالکل ٹھیک ہو, آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہو, لیکن آپ کو ایستھما کیونکہ ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ کو انہیلر ریگولر بیسس پہ لینے پڑیں گے. اور یہ جیسے آپ لیں گے تو آپ کو یہ فیوچر جو ہے آپ کا سیکیور ہو جائے گا, آپ کو ایکیوٹ اٹیک نہیں پڑیں گے اس سے ایک دم سے ایمرجنسی میں کہ بھئی جو سانس بند ہو رہی ہے, اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوگا اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے سے ریگولر انہیلر اسٹارٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت بڑا المیہ ہے کہ بچے اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کافی ہمارے انوار سراؤنڈنگس میں ایون کبھی کہیں بھی آپ جاتے ہیں باہر کراچی میں تو دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ سگریٹ جو ہے اس طرح سے پی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عام سی چیز ہے, شوقیہ پی رہے ہوتے ہیں, یہ عادت لگ جاتی ہے. تو برائے مہربانی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ سگریٹ کو جو ہے وہ عام کوئی اپنا شوق کے لیے استعمال نہ کریں. یہ ہماری ینگ جنریشن ایون ہماری پاکستان کے لیے جو ہے بہت زیادہ غلط, کیونکہ ہماری ینگ جنریشن ہی آگے چل کے پاکستان کو چلائے گی. اگر وہی جو ہے ان چیزوں میں لگ گئی تو آگے ہمارا جو ہے پاکستان ویسے ہی کرائسس میں تو نہیں چلیں گے چیزیں. لیکن بچوں کا یہ ہے کہ بچے اسکول یا کچھ, میں ایک بار ایک اتفاق ہوا کہ میں کوچنگ سینٹر کی طرف سے جا رہی تھی, کچھ کوچنگ سینٹر ہی تھا, اور اس کے باہر ہی چھوٹے چھوٹے 14-15 سال کے جو بچے ہیں وہ اسموکنگ کر رہے تھے, جبکہ میں نے ڈانٹ دیا اس کو. لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو اداروں کی رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو نبھانے چاہیے. ماں باپ کیونکہ ان کو ان کے بھروسے بھیج دیتے ہیں, اور اسی تعلیمی ادارے کے باہر اگر بچہ اسموکنگ کر رہا ہے تو یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. اس کے علاوہ گھر میں ماں باپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑ گیا؟ دیکھیں یہ لا ہے ہمارا پاکستان کا, 2002 میں ایک لا پاس کیا تھا کہ جو ہے آپ ایجوکیشنل جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے سراؤنڈنگس میں آپ کی کوئی بھی شاپ نہیں ہوگی جو تمباکو جو ہے سیل کرے گی. یہ لا ہے ایگزیکٹلی. ودن 50 میٹر جو ہے کوئی بھی ایسی شاپ نہیں ہوگی یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کا بندہ نہیں ہوگا جو سیل کرے گا. ہمارے پاس یہاں پہ کوئی قانون اس چیز کی نہیں ہے. لوگ اسکول کے اندر بالکل جیسے ہی آپ گیٹ کے باہر نکلے آپ کو جو ہے ہر چیز اویل ہو جاتی ہے کالجز کے باہر. تو یہ لا کو جو ہے اپلائی کرنا چاہیے اور چیزیں نہیں کرنی چاہیے. گھر والوں کو آج کل موبائل کا بھی بہت عام وہ چیز ہو گئی ہے, گھر والوں کو توجہ دینی پڑے گی جو ہے کہ اپنے بچوں پہ وہ نظر رکھنی پڑے گی. بیگز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی اننیسیسری کھانسی کا ہونا, بالکل کھانسی بھی ہو رہی ہے بچوں کو یا سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, ایون جو سمیل ہوتی ہے اس سے بھی آپ جو ہے اس بچے کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہ سگریٹ پی رہا ہے. تو تھوڑا پیرنٹس کو جو ہے اس چیز پہ توجہ دینا پڑے گا اور اپنے بچوں پہ نظر رکھنی پڑے گی اس چیز کی کہ وہ چیزیں نہیں کریں. اور ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر بچوں سے یہ تو جی پیسو اسموکنگ جو ہے یا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ بہت زیادہ خطرناک ہے. جیسے اگر کوئی ہسبینڈ جو ہے وہ 20 سگریٹ پی رہا ہے تو سمجھیں وہ 2 سگریٹ اپنی بیوی کو 2 سگریٹ اپنے بچوں کو پلا رہا ہے ایک دن میں. تو وہ اپنا اگر کم از کم خیال نہیں رکھتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کا تو خیال رکھے, اس کے لیے ہی سگریٹ چھوڑ دے, ان کی صحت کے لیے, ان کی صحت کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم بڑے جو کرتے ہیں بچے ہمارے نقش و قدم پہ چلتے ہیں. جب ہم نے گھر میں ایک چیز الاؤ کر دی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو تو ہم اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ ہم نے الاؤ کی ہے. اچھا یہ اکثر ماں باپ کو سوچنا چاہیے, خاص کر پیرنٹ میں سے باپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے اسموکنگ نہ کرے. جبکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو باپ ہے وہ بے باک اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے اور بچے کو ایسا لگتا ہے, ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے, حالانکہ یہ غلط ہے لیکن یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, صرف اس صورت میں کہ باپ نہ ڈانٹے وہ باہر جا کے وہی عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہت سے ایسے ماں باپ ہیں, بہت سے, خاص کر میں میل حضرات کو زیادہ یہاں پہ فوکس کروں گی کہ وہ اسموکنگ چین اسموکرز ہوتے ہیں, لیکن جیسے وہ رسپانسبل فادر بنتے ہیں تو وہ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بچہ ان کے نقش و قدم پہ نہ چلے یا کچھ سیکھے رہی. یہ نیگیٹیوٹی ہم گھر میں ہی ختم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور بہت اویئرنیس دی ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, پھر ایسے
ہم اسی طرح الگ الگ ٹاپکس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. گولی چارو کا امید کرنا کہ مرچی کی مراگش مول و مراد ہمیں بھی تک خاص کر ہوتی صحت خیال خاص کر میں جو پھیپڑا ہے مرچی باندھا بیماری باز کھائے گی کو لگے بیماری پشاں کیا فلو اسی علاوہ بخار مطلب تپ مارا جو بیگے ڈینگی اور ڈینگی مرچا عام ہی کورونا تو ایک دم نہیں پوچھتا اٹھتا ملیریا اور ٹائیفائڈ شانتی چکا نا بچے نے اگر لوگا شمار کھول لگی علامہ ماسک بچ نیتا وہ صحت خیال اربیک چکا نہیں صحت خیال علامہ اربیک نیتا ایشن چھ ابید جو مرچی مگب کو آئیے مول و مراد ہمشی کہ اگر شمارا محسوس بھی کہ شمارا دوائی استمائی بیماری ہے یا شمار ساتھ زیر کت نکن گئے علامہ کلینکن چھ شطرے اسپیشلسٹ کر برویتا انچی ڈاکٹر کر برویتا جو یہ بیماری ہے یہ اسپیشلٹیز ہی ہمیں بیماری علاج ہی تاکہ شمارا ہم شرعی طرح ٹریٹمنٹ ملی اور ٹریٹمنٹ جب زیر گئے ایک ڈاکٹری ہے تو دومی ڈاکٹر کرا بالکل مرویتا ڈاکٹری ٹریٹمنٹ پورا بیکنے تا خاص کر ایک ڈاکٹری جب شما اور ایک کسانی گپی ماوتی پروگرام ذریعہ انچی گوش گیا کہ اگر شمارا یش میں چکر تپی بغیر ٹیسٹ ہے آئیر میڈیسن مدیتا اگر تپارے یک ہفتگن چیز زیادہ ہی بغیر ٹیسٹ ہے آئیر میڈیسن مدیتا امشیگما نیمانا بزما حلقہ بلوچ رہے دیتا اجازت ودی خیال ہے بکنتی مات پتے خیال اللہ مائر بکنتا مری نیم گنچنی اللہ میں آرے